بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر دریافت فرمایا کہ تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ تم میں سے آج جنازے کے ساتھ کون گیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ تم میں سے آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ تم میں سے آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ چار خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار اعمال کے بارے میں دریافت فرمایا، اور وہ چار اعمال یہ ہیں کہ ایک ہی دن میں کسی نے روزہ رکھا ہو اور اسی نے کسی جنازے کی بھی اتباع کی ہو، جنازے کے ساتھ گیا ہو اور مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہو اور کسی بیمار کی عیادت بھی کی ہو، تو جس شخص میں یہ چاروں مبارک خصلتیں جمع ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جنت کے دخول کی خوشخبری دی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ بلا شبہ یہ چاروں بڑے عظیم اعمال ہیں اور کسی زمانے میں یہ مسلمانوں کے اعلیٰ اقدار میں شامل تھی۔ یہ مسلمانوں کی عام عادات تھی کہ جنازے کے ساتھ جانا، روزے رکھنا رمضان کے علاوہ بھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوات والتسلیمات ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھنا آپ کی سنت میں شامل ہے، اور آج بھی عرب کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر پابندی سے عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنازے کی اتباع کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جنازہ پڑھتا ہے تو اسے 1 قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو شخص جنازہ پڑھنے کے بعد میت کے تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے تو اسے 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور 1 قیرات سے مراد ہے احد پہاڑ کے برابر ثواب لینا۔ تو یہ مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاقی روایات ہیں کہ وہ جنازے کے ساتھ جایا کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اب ہمارے رواج میں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب مسلمان اسی کا جنازہ پڑھتا ہے جس کو وہ جانتا ہے، اور وہ بھی جنازہ پڑھ کے اور لواحقین کو شکل دکھا کے پھر کھسکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ جنازہ پڑھنا یہ مسلمان کا حق ہے، اور خود جنازہ پڑھنے والے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ 2 قیرات، 2 پہاڑوں کے برابر ثواب لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان اعمال کو زندہ کیا جائے، کہ مسنون روزے رکھے جائیں، چاہے وہ پیر اور جمعرات کا ہو یا وہ ماہانہ بنیادوں پر ایام 20 کے روزے ہوں۔ اسی طریقے سے جنازوں میں جانے کی عادت اپنانی چاہیے، مریض کی عیادت کرنی چاہیے، اور مساکین کو کھانا کھلانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاروں عادات اپنانے کی کوشش کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔